بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص نور محمدی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں نور محمدی کے اسرار و رموز آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو حقائق ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی پردہ اٹھائیں گے۔ لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر اور نشانیاں ہر عالم میں رکھی ہیں۔ آفاق میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر موجود ہیں۔ اور ان دونوں عالموں کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں بھی دکھا دیں گے۔ عالم اصغر آیاتنا فی انفسہم کے عنوان کے تحت ہے، اور عالم اکبر آیاتنا فی الآفاق کے عنوان کے تحت ہے۔ اور یاد رہے کہ عالم اصغر سے مراد انسان کی ذات اور اس کے مختلف اعضاء یعنی سر، دماغ، آنکھیں، ناک، کان، بطن، پھیپھڑے، گردے اور دل وغیرہ ہیں، جبکہ عالم اکبر میں وہ ساری کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے، جس میں سورج، چاند، سیارے، ستارے، کہکشائیں، الغرض قدرت کے تمام مناظر عالم اکبر کا حصہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان دونوں عالم یعنی عالم اصغر اور عالم اکبر میں بہت ساری مصلحت مشترک رکھی ہے۔ مثلا انسان کے اندرونی اعضاء ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلتے ہیں، اور اگر کسی ایک شے کی ہم آہنگی ختم ہو جائے تو انسان کے اندر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم اکبر میں موجود اشیاء بھی باہم متعلق ہیں۔ سورج زمین کے ساتھ ہم آہنگی کرتا ہے، زمین سورج کے ساتھ کرتی ہے۔ سیارے اپنی کہکشاؤں میں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہم آہنگی ختم ہو جائے تو کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے۔ دیکھیں، جس طرح عالم اصغر یعنی انسان کی حقیقت روح ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر انسان کو زندہ و تابندہ اور حرکت میں رکھتی ہے، اسی طرح لازم آتا ہے کہ کل کائنات کی صورت میں موجود عالم اکبر کو زندہ اور حرکت میں رکھنے کے لیے بھی ایک روح موجود ہو۔ جس طرح انسان کے جسم کو زندہ اور حرکت میں رکھنے والی روح ظاہری آنکھ سے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح اس کل کائنات کو بھی حرکت میں رکھنے والی ایک روح ہے جو عام ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ سامعین محترم، کبھی غور کیا ہے کہ جسد آدم علیہ السلام میں پھونکی جانے والی روح وہ روح کیا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بھی رواں دواں ہے اور کل کائنات کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے؟ وہ روح کیا ہے؟ آئیے اس حقیقت کو قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی روح مخلوق کے جسد میں پھونک دے؟ کیونکہ خالق کی جنس اور ہے، مخلوق کی جنس اور ہے۔ لہٰذا جب خالق کی روح کا مخلوق میں پھونک دیا جانا ممکن نہیں تو پھر یہاں پر کس روح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا روحی، میری روح۔ اس نسبت اور اضافت کا مطلب یہ نہیں کہ مالک اور ملکیت دونوں کی جنس ایک ہو جائے۔ دیکھیں، مالک اور ملکیت میں نسبت تو رہتی ہے مگر مالک اور ملکیت کی جنس ایک نہیں ہو سکتی۔
جس طرح قلمی میرا قلم، سیارتی میری گاڑی، یہاں قلم اور گاڑی کے ساتھ نسبت اور اضافت تو موجود ہے، مگر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ مالک اور ملکیت کی جنس ایک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب ارشاد فرما رہا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس روح کو نسبت تو مجھ سے ہے، مگر یہ روح اصل میں مخلوق کی جنس سے ہے۔ اس روح کی حقیقت کیا ہے، وہ روح کیا ہے جسے جسد آدم میں پھونکا گیا، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، اور نہ ہی انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو وہ پیدا کرے، تو اس نور کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح، اور تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ جب 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتے۔ پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسمان بنائے، اور دوسرے سے زمین، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بھی بیان کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اگر میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ سو معلوم ہوا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو اس میں نور محمدی رکھا گیا، پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح بنا کر کائنات میں بھیجنے کے لیے کائنات بھی بنا دی۔ اسی طرح عالم اکبر یعنی کل کائنات بھی ایک روح کی تلاش میں تھی، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اس کائنات کی بھی روح بنا کر اس کائنات کو زندگی عطا کی۔ دیکھیں جس طرح آدم کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح بن کر اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اسی طرح اس کل کائنات کی روح اور جان روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے وسیلے سے کائنات حرکت میں ہے۔ اب اگر اس بات پر کسی کو شک ہے تو اس بات کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ معراج کی رات رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا اور اس کائنات کی حدوں سے نکال کر اپنے پاس لا مقام پر بلایا۔ اب جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی روح تھے، نور تھے، جوں ہی روح اس کائنات کی حدوں سے باہر نکلی تو ہر شے ساکت ہو گئی، جو جس حال میں تھا اسی حال پر قائم رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا۔ سوچنے والوں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، مگر حقیقت یہ تھی کہ جسد کائنات کی روح جب رخصت ہو گئی تو کائنات کیسے حرکت میں رہتی، وقت کی گھڑیاں کیسے بڑھتی رہتی، ساعتیں کیسے آگے چلتی رہتی۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کی روح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کائنات میں لوٹایا تو یقین جانیں کائنات کا پہیہ پھر چلنے لگا، اوقات پھر رواں دواں ہو گئے، ساعتیں گھڑیاں پھر آگے بڑھنے لگی۔
سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی روح اور نور ہیں، اور اسی نور سے ہر چیز رواں دواں ہے۔ اور اس نور کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کو اٹھا لے گا۔ مگر کیوں؟ تو یاد رہے اس کا جواب اور راز بھی اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب فنا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس کائنات کو قیامت کے دن فنا کرنا ہے تو اس کائنات کے سینے میں چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور نور اور روح بن کر بستا ہے، لہذا جب خدا اس کائنات کے جسد کو فنا کرنا چاہے گا تو اس سے پہلے وہ اس کائنات کی روح اور نور کو اس کائنات سے نکال لے گا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل کائنات میں زندگی کا راز ہے اور اس کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے، نہ وہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے، مگر حقیقت میں یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی روح و جان ہے۔ دیکھیں سامعین، جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ جو دن رات رزق کھاتے ہیں یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ یہ زمین جس پر اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ جس سورج و چاند سے ہم روشنی لیتے ہیں یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ سب کچھ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہے، اور جو کچھ موجود ہے یہ خیرات مصطفیٰ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔